کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں اور اللہ ہم سب کو اپنی یاد عطا فرمائے۔ آپ کو شاید آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ ہمارے آقا، سب بولیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا، صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا۔ اتنے میں ایک بوڑھے صحابی، اور وہ بھی لکڑی کا سہارا لے کر، ایک بوڑھے صحابی لکڑی کا سہارا لے کر آ رہے۔ اب وہ بوڑھے ہیں اور لکڑی کا سہارا لے رہے، پاؤں میں تکلیف ہے، آنے میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب صحابہ کرام تو بیٹھے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر پڑی کہ بوڑھے میاں آنا چاہتے ہیں لیکن مجمع بہت زیادہ ہے، تو خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطریق، یعنی بھائی راستہ دے دو، راستہ دے دو، وہ بوڑھے میاں آنا چاہتے ہیں ان کو آنے دو۔ چنانچہ وہ بوڑھے میاں آئے، ان کا نام حدیث پاک میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بوڑھے ہیں 60 70 75 80 سال جو بھی عمر ہوگی، لکڑی کا سہارا لے کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اب صحابہ کرام بیٹھے ہیں، انہوں نے آ کر اتنا عجیب سوال پوچھا، کاش کہ یہ سوال ہمارے ذہن میں آیا ہوتا۔ انہوں نے آ کر جو سوال پوچھا، کہا اللہ کے رسول زمانہ ہو گیا ایمان قبول کیا، بولو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، کہا زمانہ ہو گیا ایمان قبول کیا، پھر کہا میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میری نماز کبھی قضا نہیں ہوتی، اور کہتے جب سے میں ایمان لایا میں نے کبھی زکوٰۃ میں کمی نہیں کی، میں نے روزے میں کمی نہیں کی، میں نے سارے اللہ کے حق ادا کیے، بندوں کے حق ادا کیے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، شریعت پہ عمل کرنا اس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ صحابی کہنے لگے، بوڑھے تھے، کہنے لگے مجھے ایک سوال آپ کو پوچھنا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو، فرمایا دلنی علی عمل، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب۔ کہ اللہ کے رسول ایمان لے آیا، نمازیں پڑھتا، قرآن پڑھتا، زکوٰۃ دیتا، روزے رکھتا، لیکن اللہ کے رسول مجھے کوئی اسپیشل ایسا عمل بتاؤ کہ جیسے میں مروں اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کر دے۔ سب ہے، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن انسان ہے نا، گناہ تو ہوتے ہیں بھائی، انسان ہے، گناہ ہوتے ہیں، کبھی تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ گناہ ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے رسول دلنی علی عمل، ایسا اسپیشل خاص عمل بتاؤ کہ کرتا جاؤں کرتا جاؤں کرتا جاؤں، قبر سے میری بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ شروع ہو جائے۔ ہمارے آقا دیکھو سوال تو بہت پیارا تھا، اس لیے ڈائریکٹ جنت میں جانے والا سوال تھا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک خاموش رہے، وہی آئی، بولو کیا آئی؟ وہی آئی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمل کرو، ایک عمل اور کرو، وہ اتنا اسپیشل عمل ہے بغیر حساب کتاب جنت میں جاؤ گے۔ تو وہ بوڑھے صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول بتاؤ، تو ہمارے نبی نے فرمایا رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھا کرو، بولو رات کو اٹھ کے۔ اور سب کو معلوم ہے بھائی تہجد تو بہت بڑا کام ہے، مشکل ہے لیکن بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ تہجد کے بارے میں تو یہ لکھا ہے کہ بندہ جب تہجد کو اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ جنت واجب کرتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں 21ویں پارے میں تہجد کی فضیلت آئی، اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا بڑے مبارک ہے وہ لوگ جو رات کو تہجد کے لیے اٹھا کرے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جلدی جلدی بتاؤں وقت کم ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز پڑھو، ایسا عمل ہے بغیر حساب کتاب کے جنت۔ وہ بوڑھے صحابی ایسا ہی بیٹھے رہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے لا استطیع، میرے اندر ہمت نہیں ہے تہجد پڑھنے کی ہمت۔ میں صحیح بولتا، اگر ہم کو بولے ہوتے نا ابھی سب ہاتھ اٹھاتے، ہاں پڑھیں گے تہجد۔ اب یہ باہر جا کے وہ مولانا مسجد میں بولے، ان کا کام مسجد کا کام، اپنا کام باہر کا کام۔ وہ صحابی کتنے سچے تھے، وہ لوگ کتنے سادہ لوگ تھے۔ کلا استطیع، اللہ کے رسول نہیں ہوگا، میں بوڑھا آدمی، پانی ڈھونڈنا، رات کو اٹھنا، تہجد پڑھنا، ارے اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھتا، میرے کو معلوم ہے کیسی مشکلوں سے پڑھتا، اب آپ تہجد کی نماز پڑھنے کو کہہ رہے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر تک اللہ کے رسول خاموش رہے، پھر وہی آئی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا بھی کرم کیسا کرم، ورنہ کوئی اور ہوتا تو ٹھیک ہے تہجد نہیں پڑھ سکتے ہو، جاؤ باہر جاؤ،
لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی وہی آئی، ایک کام کرو تم تہجد نہیں پڑھ سکتے نا، ایک اور عمل کرو. وہ عمل یہ ہے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور جو بھی مدینے میں ملے سب کی مدد کرتے رہو. اللہ نے تم کو مال و دولت سے نوازا ہے. وہ مالدار صحابی تھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیتے جاؤ. کبھی غریب یعنی زکات تو دیتے ہی ہو، اس کے علاوہ ایکسٹرا کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی ڈسیبل ہے، تم ان کی مدد کرتے رہو. بغیر یہ عمل ایسا ہے کرتے جاؤ گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے. بتاؤ یہ عمل بھی بہت اچھا ہے کہ نہیں بھائی؟ غریب مسکین یتیم معلوم نہیں کس کی دعا کس کو لگ جائے. قرآن کریم نے یہاں تک کہا کہ جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو دنیا میں اپنا ولی بنا دے گا. بولو اللہ اس کو دنیا میں اپنا ولی. قرآن کریم میں چوتھے پارے میں تیسرے پارے میں اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا بڑے پیارے میرے بندے جو غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار کی مدد کرے، کبھی دن میں مدد کرے کبھی رات کو چھپ چھپ کے مدد کرے، اللہ فرماتا نہ قیامت میں کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں. تو وہ بوڑھے صاحب ایسے ہی بیٹھے رہے. اللہ کے رسول نے کہا آپ تو مالدار ہے، ذرا غریب مسکین یتیم کو دو. تو کہا لا استطیع، یہ میرے سے نہیں ہو سکے گا، بس میرا جی نہیں چاہتا، یہ میرے سے نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے میں زکات دے دیتا، باقی دوسرا سب مال دینا یہ میرے بس کی بات نہیں. اب سارے صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. بولو سبحان اللہ. تو صحابی کو ہمارے نبی نے پوچھا ایک اور کام کرو گے؟ چلو تہجد نہیں پڑھ سکتے، ارے بولو نا نمبر 1 تہجد نہیں پڑھ سکتے، تم یہ سب غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد نہیں کر سکتے، ایک اور کام کرو گے؟ تو صحابی جب وہ کتنے سادے لوگ تھے کہتے اللہ کے رسول پہلے بتاؤ تو صحیح کیا کام کرنا، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، ایسے تھوڑی کہہ دوں گا کہ میں کر پاؤں گا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھے بتایا، جبرائیل نے بتایا، ایک کام کرو صبح ہو شام ہو رات ہو دوپہر ہو جب بھی موقع ملے اللہ کو یاد کرتے رہنا. جب بھی موقع ملے اللہ کو یاد کرتے رہنا. صبح کا وقت ہو شام کا وقت ہو دوپہر کا وقت ہو رات کا وقت ہو اللہ کو یاد کرتے رہنا. بس اللہ اللہ کرتے رہنا اور دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کرنا. اور ہمارے نبی نے فرمایا اس میں 2 کام ہوں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی جاؤ گے اور تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ آسمانوں پہ تم کو یاد کرتا رہے گا. قرآن کریم میں فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ مجھے یاد کر لے، زمین پر یاد کر لے، میں تجھے آسمانوں پر یاد کروں گا. اچھا وہ صحابی کو جیسے یہ عمل ملا اور لکڑی کا سہارا لیے اٹھے، کہا اللہ کے رسول جا رہا ہوں، اللہ کے رسول جا رہا ہوں، یہ کام کروں گا، یہ کام، وہ تہجد والا کام میرے سے نہیں ہوگا، وہ غریب مسکین یتیم کو صدقہ خیرات کرنا وہ میرے سے نہیں ہوگا، یہ ذکر والا کام میں کروں گا، اللہ کو یاد کروں گا. وہ صحابی بولو وہ صحابی جاننے لگے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو. کتنے پیار سے ہمارے نبی نے صحابہ کو فرمایا او میرے صحابہ. وہ بڑے آدمی جانے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اگر جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے، یہ جنتی جا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھے تھے، دوڑے دوڑے آئے، کہا اللہ کے رسول وہ تہجد پڑھنے کو منع کر کے گئے، وہ غریب مسکین یتیم کو دینے سے منع کر کے گئے، وہ تو صرف یہ کہہ کر گئے کہ اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کو یاد کروں گا، اللہ کی یاد میں ڈوبا رہوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا عمر وہ نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی اگر یہ وعدہ کر لے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، جیسے یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، عمر میرا ہر امتی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. میرے دوستو آج سب سے بڑا غم اس بات کا ہے کہ یہ عمل بھی ہم سے نہیں ہوتا. اللہ کو یاد کرتے ہم لوگ، اللہ کو یاد کرتے، حالات پہ حالات آئے، کون اللہ کو یاد کیا؟ کون اللہ کو یاد کیا؟ یہ مجمع بیٹھا ماشاء اللہ، یہاں یہ ہمارا اڈا جن والا معاملہ اللہ نے سب کو نوازا ہے. بڑے بڑے گھروں سے آنے والے، بڑی بڑی عمارتوں سے آنے والے، بڑے بڑے کاروبار کرنے والے. میرے کو ایک بات بتاؤ، جمعہ کا دن ہے، بولو کون سا دن؟ سورہ کہف پڑھنا چاہیے. سورہ کہف جمعہ کو
پڑھنا چاہیے. یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف پڑھے گا دنیا کے ہر فتنے سے بچے گا. یہاں تک کہ دجال اگر آئے دجال کا زور سب پہ چلے گا مگر سورہ کہف پڑھنے والے پر اس کا زور نہیں چلے گا. لیکن پڑھا سورہ کہف پڑھی. افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے کتنے کم بخت بیٹھے ہوں گے سورہ کہف تو دور کی بات فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی. آج فجر ہے جمعہ ہے تو آ گیا جمعہ پڑھنے آ گیا. اب کب آئے گا تو معلوم نہیں کب آئے گا. جب موڈ بنے گا تب پڑے گا. ہم نے تو شریعت کو کھلونا بنا کھلونا. کبھی ایسا موڈ بن گیا آیا آج تو میں مغرب کی نماز پڑھ کے آیا. ہاں تو کون فجر تیرا باپ پڑھے گا؟ ظہر کون پڑھے گا؟ مغرب. یعنی شریعت کوئی کھلونا. یہ بچہ ہے نا بچہ چھوٹا بچہ اس کو آپ کوئی کھلونا لا کر دو وہ اتنا اچھا کھیلے گا لیکن جب اس کا من بڑھ جائے گا نا تو کھلونا کو آپ کہیں گے بھی تیرا باپ 500 روپے کا کھلونا لے کر آیا لیکن بچہ ہے نا بچہ جب تک من میں آیا کھیلا من میں آیا تو توڑا. ہم نے شریعت کو کھلونا بنایا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج غیروں نے ہم کو کھلونا بنا دیا ہے. آج حالات پہ حالات آ رہے. کون اللہ سے محبت کرتا ہے؟ کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ 24 گھنٹے گزر جاتے میرے دوستوں. کھاتا ہے اللہ کے نام پہ, پیتا ہے اللہ کے نام پہ, پہنتا ہے اللہ کے نام پہ, رہتا ہے اللہ کے نام پہ. ارے وہ صحابی نے وعدہ کر لیا کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا. ہمارے نبی نے بھی وعدہ کر لیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. اچھا ایک بات بتاؤں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ بولو جلدی بولو, وقت کم میں بولو نا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ہمارے آقا وہ آقا تھے. میں تو صرف آسان الفاظ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم بہت سے نبی آئے. بولو بہت سے نبی آئے لیکن ہمارے نبی وہ نبی تھے جن کو ہر نبی نے سلام بھیجا ہے. بولو جن کو ہر نبی نے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ساری روحوں کو پیدا کیا, اللہ نے ساری روحوں کو پیدا کیا, اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا. اللہ کو معلوم تھا کہ ہمارے نبی کے زمانے میں کوئی نبی آنے والا نہیں لیکن پھر بھی اللہ نے وعدہ لیا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اللہ نے وعدہ لیا اے سارے نبیوں اگر تمہارے زمانے میں میرا آخری نبی محمد آئے تمہیں محمد پہ ایمان لانا پڑے گا اور ان کی مدد کرنا پڑے گی. حالانکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی نبی. ارے وہ نبی کتنے بڑے ہوں گے جن کے تلوے کو جبرائیل چوما کرتے تھے. وہ نبی کتنے بڑے ہوں گے جن کے اشارے پہ ڈوبا ہوا سورج واپس آیا کرتا تھا. وہ نبی ہاں وہ بھی تو اللہ کو. اچھا میرے کو بتاؤ ہمارے نبی اللہ سے مانگتے ملتا کہ نہیں ملتا؟ ارے بولو نا ملتا کہ نہیں ملتا؟ ملتا بہت ملتا. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ ہمارے نبی نے 8 دن تک کھانا نہیں کھایا ہے. کتنے دن تک کھانا نہیں کھایا اور آرام سے کام کر. ارے 8 دن تک کھانا نہ کھایا آدمی کا کیا حال ہو جائے. ہمارے آقا ساتھ آرام سے کام کرے نہ کھانا نہ پینا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول 8 دن ہو گئے نہ کھانا نہ پینا. فرمایا یطعمونی ربی ویسقینی. کہا تم کھاؤ پیو میرا رب مجھے کھلاتا ہے میرا رب مجھے پلاتا ہے. تو ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں لیکن وہ بھی اللہ سے مانگے. ارے بولو وہ بھی اللہ کو پکارے. آپ کو ایک بات بتاؤں اور بات ختم کروں میرے پیاروں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کا وقت ہے بالکل رات کا سناٹا چھایا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں آئے. گھر میں حضرت عائشہ ہے. بولو گھر میں ہماری ماں حضرت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا عائشہ افل بیتی شیون. عائشہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے بھوک بہت لگی. اللہ کے رسول فرما رہے بھوک بہت لگی ہے گھر میں کھانے کو کچھ ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کچھ ہے نہیں اور 24 گھنٹے ہو گئے میں نے بھی کچھ کھایا. اگر کھانا ہوتا تو میں بھی کھائی ہوتی نا 24 گھنٹے کو. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا انتظری یا عائشہ. عائشہ انتظار کرو ابھی انتظام ہو جائے گا. ارے رات کے میں کبھی کبھی کہتا ہوں رات کے 2 بجے یا 1 بجے وہ وہاں پر کوئی کہے انتظام ہو جائے گا. کیا انتظام ہو جائے گا بھائی؟ ظاہری بات ہے انتظام کیا ہوگا. رات کو مارکیٹ بھی بند ہے رات کو دکانیں بھی بند ہے یہی انتظام ہوگا. کیا آپ کسی دوست کے پاس جاؤ اور جا کر لے کر آؤ؟ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں. اگر کوئی گاؤں کھیڑے میں آپ ہو رات کو مارکیٹیں بند ہو گئی دکان بند ہو گئی بھوک لگی ہے کسی دوست کے گھر جاؤ کھانا مانگو. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ انتظار کرو انتظام ہو جائے گا. اور ہمارے نبی گھر کے باہر گئے. حضرت عائشہ فرماتی وہ کھڑکی کا جو سوراخ تھا اس میں سے میں نے دیکھا. عائشہ فرماتی میں بہت روئی. میرے نبی کہیں نہیں گئے باہر مسجد کا حصہ تھا وہیں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کیا کر رہے. بولو کیا کر رہے. 2 رکعت نفل نماز. ساتھ میں بولو نا کون سی نماز؟
اس لیے کہ فرض نماز کا تو ٹائم نہیں تھا، 2 رکعت نفل نماز پڑھ گئے اللہ کے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ نماز میں اتنا روتے تھے کہ ان کے رونے نے مجھے گھر میں رلا دیا. لیکن عائشہ فرماتی میں بیٹھی رہی، 2 رکعت کے بعد میرے نبی مانگے، پھر گھر میں آئے اور آ کر کہا عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو میں نے کہا، تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، 24 گھنٹے ہو گئے میں نے نہیں کھایا. اللہ کے رسول نے پھر وہی جملہ دہرایا، عائشہ انتظار کرو، انتظام ہو جائے گا. پھر ہمارے نبی وہیں گئے. بولو اللہ کتنی رکعتیں ہو گئی؟ بولنے کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 4 رکعتیں ہو گئی. اور پھر دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر آئے ہمارے نبی آئے، آ کر کہتے عائشہ کچھ ہوا؟ اتنے عجیب انداز میں عائشہ انتظام ہوا. عائشہ نے کہا میرے پیارے نبی کیسا انتظام ہو جائے گا؟ آپ جاتے ہو اور آتے ہو، جاتے ہو اور آتے ہو اور کہتے انتظام ہو گیا. یہ رات کے سناٹے میں کیا انتظام ہو جائے گا؟ ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا نہیں عائشہ انتظار کرو، انتظام ہو جائے گا. پھر ہمارے نبی گئے. بولو پھر. حضرت عائشہ فرماتی اس وقت میں نے جو دیکھا، میرے نبی کا لمبا رکوع، میرے نبی کا لمبا سجدہ اور میرے نبی کا لمبا رونا. عائشہ فرماتی وہاں میرے نبی رکوع میں. بولو وہاں میرے نبی رکوع میں. اور عائشہ فرماتی کوئی دروازے پہ کھٹکھٹا رہا ہے، کوئی دروازے پہ کھٹکھٹا رہا. حضرت عائشہ کہتی میں دروازے پر دوڑی، دروازہ کھولا، سامنے کھانا پڑا ہوا ہے. بولو سامنے کھا. اور دور ایک صحابی کھڑے ہیں. اب رات کا وقت تھا. حضرت عائشہ کہتی من بالباب، ارے کون دروازے پر ہے؟ دور کون کھڑا؟ تو آواز آئی عثمان. بولو آواز کس کی آئی؟ عثمان. تو حضرت عائشہ نے پوچھا عثمان کیوں آئے؟ حضرت عثمان نے کہا اما عائشہ ایک کھانا لے کر آیا، یہ پکا ہوا کھانا بھی ہے، کچھ کچا کھانا بھی لے کر آیا. معلوم نہیں رات کے سناٹے میں خیال آیا میرے نبی کو کھانا ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے نبی گھر میں ہے یا نہیں ہے. آئے تو میرا سلام کہہ دینا، گھر میں ہو تو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا یہ قبول کر لے، میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہو جائے گی. خیر عائشہ نے کھانا لے لیا اور اس کو بچھا دیا کھانے کو کہ معلوم ہے کہ ابھی نبی آئیں گے. کتنی رکعتیں باہر ہو گئی ہے. آئے ہمارے نبی فی البیت شیء، عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے مسکرا کر کہا آئیے کھانا تیار ہے. اب جب وہ چراغ جلایا اور وہ کھانا رکھا ہوا تھا، ہمارے نبی آئے. سننا ہمارے نبی آئے، چہرے پر مسکراہٹ ہے. ایسا لقمہ اٹھایا، بولو ایسا لقمہ اٹھایا، پھر رکھ دیا. کہا عائشہ تھوڑی دیر انتظار کرو نا، میں آتا ہوں. حضرت عائشہ ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ گئے ہمارے نبی. حضرت عائشہ کہتی پھر کھڑکی میں سے میں نے دیکھا اللہ اکبر کیا کر رہے ہیں؟ ارے بولو کیا کر رہے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھے، نماز پڑھ کے واپس آئے. کہا چلو عائشہ چلو عائشہ چلو آپ بھی کھائیں میں بھی کھاؤں، کھانا کھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے نبی یہ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے آپ کو شروع سے آخر تک دیکھا، آپ نے 6 رکعت پہلے پڑھی تب کھانا نہیں ملا تھا، کھانا مل گیا پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، یہ 2 رکعت نماز کس بات کی تھی؟ ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ پہلے 3 مرتبہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کھانا مانگا، اور یہ 2 رکعت اللہ کا شکر ادا کرنے کے واسطے گیا کہ جس اللہ نے مجھے کھانا کھلایا اس کے سامنے سجدہ تو کر کے آ جاؤں، اس کے سامنے سجدہ تو کر کے آ جاؤں. کتنی رکعتیں ہمارے نبی نے پڑھی؟ 8. یہ کون سی تھی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر. کون سی نمازیں تھی؟ معلوم ہوا کہ نفل نمازیں نبی پڑھتے تھے اور پھر اللہ سے مانگتے تھے. نفل نمازیں نبی پڑھتے تھے اور بولو پھر اللہ سے مانگتے تھے. ہم لوگ فرض چھوڑتے ہیں پھر بولتے اللہ دعا قبول نہیں کرتا. کتنوں کی فرض باقی ہے بھائی؟ کتنوں کی باقی ہے؟ 15 سال کی عمر میں بالغ ہو گئے نا 15 سال کی عمر میں. ارے بولو نا ہو گئے نا. آج کوئی 25، کوئی 35، کوئی 45، کوئی 55، کوئی 65. ارے دعا کرو اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. سب چیز کا حساب کتاب ہو گیا. میری ایک دکان کا، میرے ایک مکان کا، ارے میرا ایک ایکسٹرا میں جو زمین ہے اس کا، میرے پلاٹ کا، میری فلاں زمین کا، سب حساب ہو گیا. اللہ کی قسم وہ کتنا بے وقوف ہوگا جس نے اس کا حساب کیا جس جگہ کو چھوڑ کے جانا ہے، جہاں ہمیشہ جانا ہے، جہاں پہلا سوال نماز کا ہوگا. پہلا سوال، بولو پہلا سوال. آج آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة بعد الإيمان صلاته ان صلح صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلا حساب کتاب، بولو
اور کیا ہوگا معلوم؟ ہاں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے اپنی کتاب میں، اللہ سب سے پہلے نماز کا رجسٹر کھولے گا، اگر وہ کمپلیٹ ہوگا نا، کمپلیٹ ہوگا، اللہ فرشتوں کو کہے گا اور فرشتے کہیں گے اللہ دوسرا سب رجسٹر باقی ہے، اللہ کہے گا میرا حق ادا کر لیا، میں نے بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اور نماز کے رجسٹر میں گڑبڑ ہوگی نا، سب رجسٹر کھلیں گے، اور ہے جواب دینے کی طاقت ہے، ارے جواب دینے کی طاقت ہے۔ ارے انکم ٹیکس کا آفیسر آتا ہے تو جواب نہیں دے سکتے، پولیس کمشنر آتا ہے تو جواب نہیں دے سکتے، ہمارا گھر کا حساب کتاب لو تو جواب نہیں دے سکتے، اللہ کا کون حساب کتاب کیسے کرے گا بھائی؟ یہاں تھوڑی خبر آتی تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں کیا ہوگا میرے پیارے دوستوں؟ وہاں ہم یہاں تو چلو قاری احمد علی کے اوپر کوئی ٹینشن آیا، ارے بھائی وہ جنید بھائی ادھر آ جا، وہ فلاں بھائی آ جا، وہ فلاں بھائی آ جا، فلاں بھائی آ جا۔ قیامت میں جب اللہ حساب کتاب لے گا کس کو بلاؤ گے؟ کس کو بلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وہاں نہ باپ بیٹے کا ہوگا، بولو نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ دن ایسا ہوگا باپ بھاگتا ہوگا۔ ارے میرے پیارو، قیامت کا جھٹکا اتنا خطرناک ہوگا، قرآن پاک میں لکھا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، قرآن کریم میں لکھا ہر حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا، ارے وہ بچہ گر جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک لکھا ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کا پاؤں قیامت میں پکڑے گا، اماں اماں اماں، ماں کہے گی بیٹا تو تیرا جان لے، میں میرا حساب کتاب جانوں گی۔ میرے دوستوں کوئی کام آنے والا نہیں ہے، کام آئے گی یہ نماز۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ میری دکان کے پیچھے بھی راز ہے نماز، قرضہ نہیں ادا ہوتا اس کے پیچھے بولو نماز، گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز، ہمارے اوپر حالات اور مصیبت آتی ہے اس کے پیچھے۔ اس لیے میرے دوستوں بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ہاں کہ ایکتا ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہاں یہ مسلم برما میں حالات آ گئے، ادھر حالات آ گئے، ادھر حالات آ گئے، ریلی نکالو۔ میرے دوستو ٹھیک ہے، سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے نماز کی پابندی کرو۔ انشاءاللہ نماز کی پابندی ہوگی، ایسا چھپا ہوا خزانہ ہے، اسی میں اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو رکھا ہے۔ دعائیں بھی قبول ہو جائے گی، نماز پڑھو دعائیں قبول ہو جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس کے بعد میں دعا مانگے، اللہ کہتا میرے دربار میں دیر ہوگی مگر میرا بندہ اندھیر کبھی نہیں ہوگا۔ تو آج سے سب لوگ ارادہ کرو بھائی، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کو اور ایک بات کہنا ہے، میری والدہ بہت بیمار ہے، آج 16 دن ہو گئے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ 16 دن ہو گئے ہاسپٹل میں ہے اور 9 دن تک تو بالکل بے ہوش تھی۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، بڑے بڑے ڈاکٹر، اس لیے کہ ہمارے بھائی تو لندن سے آئے تھے، وہ لندن کے ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کر رہے، کوئی بمبئی کے ڈاکٹروں سے، جتنے ہمارے سے محبت کرنے والے سارے ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ تمہاری ماں کا آکسیجن ہٹا دیا جائے گا، 2-3 گھنٹے کی مہمان ہوگی، اور رونا دھونا۔ لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا 9 دن کے بعد آکسیجن ہٹایا گیا، آج 16واں دن ہے، آنکھوں کو کھول کے ہوش میں آ کے سانس لینا شروع کر دیا ہے۔ آپ دعا کریں، بہت دعا کریں۔ ابھی بھی میں سب سے زیادہ شکر ادا کروں گا، میں ایک آدمی کا نام نہیں لے سکتا اس لیے کہ مجھے معلوم ہے 16 دن میں نے میری ماں کی خدمت کم کی ہوگی، اس سے زیادہ میرے دوست احباب نے ایسی خدمت کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اپنی ماں کو ایک ماں کا شکل دے رہے اور خدمت کر رہے۔ اللہ جتنے خدمت کرنے والے ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور میں کبھی نہیں بھولوں گا اس لیے کہ جس طرح ہم زینب ہاسپٹل میں لے کر آئے اور زینب ہاسپٹل والے اور ان کا پورا سٹاف نے جو مل کر کام کیا ہے، ہم مالی مدد تو نہیں کر سکتے، ان کو مال دے کے احسان تو چکا نہیں سکتے، ایک دعا کرتا ہوں میں اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آپ لوگ بھی آمین کہے۔ اور جن کی اماں ابا بیمار ہو، میں صحیح کہتا ہوں میرے دوستو، سارا میڈیکل جہاں فیل ہوتا ہے وہاں دعائیں شروع ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری والد اور سب کے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک اور بات بہت دکھ کے ساتھ کہنا ہے لیکن خوشی کے ساتھ بھی کہنا ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ کل ہمارے ایک بہت پیارے دوست، آپ سب کو معلوم ہے اڈاجن پہ وہ فائر بریگیڈ آئی اور ہمارے سراج بھائی برانٹو والے
ان کے گھر میں آگ لگ گئی. اور میں اس وقت مغرب کی نماز پڑھ کے جسٹ نکلا تھا اور وہ فائر بریگیڈ اور سیڑھی بمبا جو آئے اور وہ پانی کی لاری آئی, ہم حیران ہو گئے. اڈاجن میں کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے. تو پتا چلا کہ میرے ہی بہت ہی پیارے دوست جو میرے ہر کام میں آگے پیچھے رہتے, سراج بھائی برانٹو والے, ان کے گھر میں آگ لگی ہے. آج رات کو میں سوچ رہا تھا کیونکہ آگ لگی ہے, گھر میں آگ لگی ہے, تو اس میں قرآن میں تو کچھ لکھا ہوگا نا اس کے بارے میں, اس لیے کہ قرآن نے تو ہر بات کو نچوڑ کر بیان کیا. تو میں رات کو بہت سوچتا رہا جب اپنے ہاسپٹل سے والدہ کو مل کر آیا کہ سراج بھائی کے گھر میں آگ لگی. میرے دوستو, اللہ کی قسم قرآن کتنا پیارا ہے. لکھا ہے کہ جس کے گھر میں ایسا ہو, آگ لگے, چوری ہو یا کچھ بھی ہو, یعنی جس کے گھر میں آفات آئے, قرآن کریم نے کتنا پیار سے کہا 2 کام کر لے اللہ 4 انعام دے گا. ارے بولو نا, کتنے کام کر لے؟ 2 کام کر لے اللہ 4 انعام دے گا. پہلا کام صبر کر لے, یہ سوچ لے میں اللہ کے فیصلے پہ راضی. بولو میں اللہ کے فیصلے پہ راضی. دوسرا کام پڑھ لے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم کو 2 کام کرنا. قرآن کریم نے کہا یہ 2 کام کر لے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ کہتا 2 کام کر لے, صبر کر لے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ لے. اللہ کہتا میں 4 انعام دوں گا. ہاں, میں ابھی سراج بھائی ہوتے تو ان کو گلے لگا کر کہتا کہ اللہ تجھے 4 انعام دینے والا. پہلا انعام, اللہ کہتا میں تجھ پر اپنی مہربانیاں اتاروں گا. بولو سبحان اللہ. نمبر 2, اللہ کہتا میں رحمت ہی رحمت دوں گا. بولو سبحان اللہ. نمبر 3, اللہ کہتا پورے گھر والے کو موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا. اور نمبر 4, اشارے میں اللہ نے کہا یا تو عمرے کی دولت سے مالا مال کروں گا یا حج کی دولت سے مالا مال کروں گا. یہ قرآن میں نہیں کہتا, اللہ نے 4 انعام بتائے. کیا فرمایا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم, مہربانی, ورحمہ اور رحمت, واولئک هم المہتدون, سب کو ہدایت یعنی موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا. اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, اشارے میں بتایا یا تو حج کی دولت سے مالا مال کروں گا یا عمرے کی دولت سے مالا مال کروں گا. تو 2 کرنے کے کام اور 4 لینے کے کام. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.